قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے پکی، تو کیا اس کے پاس جو اب رقم موجود ہے گھر میں وہ استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، توبہ کرنے کے بعد، سود ادا کرنے کے بعد جن جن کو پیسے دینے تھے دے دے، اور دینے کے بعد جو اس کے رقم کو اس کے گھر میں بچی ہے اس کو کھائے پیے، اللہ معاف فرما دے گا۔ التائب کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو بندہ پکی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور آئندہ نیک عمل کرے، پرانی حرکتیں ساری چھوڑ دے، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کسی بندے کا مقروض ہے، اگر سود آپ لے رہے ہیں، آپ نے بینک میں پیسے فکس کرائے ہوئے ہیں، آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھلایا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں بینک والوں سے سود نہیں لیتا، میں لینا بھی نہیں چاہتا، لیکن وہ میرے پرافٹ میں اتنے لاکھ وہاں بینک میں پڑے ہوئے ہیں، بینک والے فون کرتے ہیں کہ بھائی اپنا پرافٹ وصول کر لو، آپ کا ماہانہ اتنا ہے، سالانہ اتنا بن چکا ہے، تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، ڈر گئے ہیں کہ آپ نہیں لیتے۔ سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو کنورٹ کرا کر اس کو کرنٹ اکاؤنٹ بنا لیں، اس کے بعد جو رقم ادھر پڑی ہوئی ہے اس کا کیا کریں؟ بینک نے تو سود بنایا، وہ اس نے تو دینا ہی دینا ہے، نہیں لیں گے تو وہ کلرک کھا جائیں گے، بینک کھا جائے گا۔ اس میں علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ جو سخت علماء ہیں، زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں بینک ملازم کھائیں، بینک کھائے، بینک کا چپڑاسی کھائے، جو مرضی کھا جائے، تم وصول نہ کرو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ۔ تم نے جب وہ قسط وصول کر لی تو تجھ پر تو لعنت پڑ گئی، اب تجھے اس کو مرضی دے دے تو تجھے کیا فائدہ ہوا لعنتیں لینے کا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ وصول ہی نہ کرے، دفع کرے، توبہ کرے، اور جہاں پڑا ہے پڑا رہے۔ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بینک کو دینے کی بجائے اپنے کسی ایسے مقروض مسلمان بھائی کو دے دے جس نے بینک کا سود دینا ہے، وہ بھی توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن بینک کی قسطیں دینے کے بعد، تو وہ سودی رقم لے اور اپنے کسی ایسے مقروض بھائی کو دے دے جو سود کی قسطیں دے کر توبہ کرنے کا خواہش مند ہے، تو وہ وہاں سے وصول کر لے اور کسی کو دے دے، یا کسی غریب آدمی کو جو مر رہا ہے اس کو دے دے کہ وہ جینے کے قابل ہو جائے، کسی رفائی کام میں لگا دے لیکن ثواب کی نیت نہ رکھے۔ ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے اور وہ پاک مال، پاک کمائی، پاک صدقہ قبول کرتا ہے، حرام قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ثواب کی نیت تو بالکل بھی نہ رکھے، کیونکہ ثواب ملنے والا اس پر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے کہ غیر ملکی بینکوں سے قرضہ لو، بھاگ جاؤ، کارڈ تبدیل کرا لو، آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا جی نواں بنوا لو، پرانا کارڈ ہی بھول جاؤ، بینکوں سے قرضہ لے کر بھاگ جاؤ، یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے۔ مومن کو یہ زیب نہیں دیتا دھوکہ اور فراڈ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دھوکہ آپ مسلمان سے کریں یا کافر سے کریں، فرمایا الخداع والمکر کلاہما فی النار، دھوکہ، فراڈ اور مکر و فریب یہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں لے جائے گا، اس لیے کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا جائز نہیں ہے، خواہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، کسی کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا درست نہیں ہے۔